السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له، لا أول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے دورہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ نامے پارے کو پڑھیں گے۔ ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم مختلف قوموں کی ہلاکت کے قصے پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، اور نبیوں کے اس پیغام کے جواب میں تمام قوموں نے اور خصوصاً ان کے متکبرین نے، خصوصاً ان کے ایلیٹ کلاس نے، ان کے سرداروں نے انکار کیا اور تکبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ ہم نے آخری جو قوم پڑھی اس میں ہم نے دیکھا قوم شعیب کو، اور حضرت شعیب اپنی قوم سے جب کہتے ہیں کہ تم اس طرح کا کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، اور تم لوگوں کو تنگ نہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ پارہ شروع کرتے ہیں، آیا نمبر 88 ہے سورہ الاعراف کی۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ہمراہ ایمان لائے ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، انہیں ہم نکال دیں گے۔ کہاں سے؟ من قریتنا، اس بستی میں سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ایسا کرو کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ ہم تو اسے بڑا ہی مکروہ کام یا بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت چھوڑ کر تمہاری طرف آ جائیں، ہم تمہاری بات کو مان لیں، ایسا تو ممکن نہیں۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا کہ قال الملأ الذین استکبروا، استکبار، تکبر کرنا، اکڑ جانا، یہ ہے مین چیز جو انسان کی اور قوموں کی گمراہی کا باعث ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھی تکبر کیا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ عبادت گزار تھا لیکن وہ متکبر تھا، وہ اطاعت شعار نہیں تھا۔ عبادت الگ چیز ہے، اطاعت الگ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ایز اٹ از مانیں، اس کی ویسے ہی اطاعت کریں جیسی اطاعت کرنی مقصود ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ عبادت کرتا رہا، لیکن جب اطاعت کا حکم آیا، جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا کہ اپنے اندر سے تکبر کو نکالنا ہے، اپنے اندر اپنی میں کو نکالنا ہے۔ اپنی میں ختم کریں گے تبھی ہم ایمان لا سکتے ہیں اور ہم سچے مومن ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہی ہوا کہ قوم کے سردار تکبر کر رہے ہیں اور قوم کے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم ہمارے یا تو بستی سے نکل جاؤ یا تم ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ قوم کے سرداروں نے جب یہ بات کہی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اگر ہم نے ایسا کیا پھر تو ہم غلط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دعا کر رہے ہیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا مقدر کیا ہو، ہمارے رب کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمیں واپس نہیں پلٹنا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دفعہ کے دورہ قرآن کے لیے چنا۔ جو لوگ نئے ہیں، جو لوگ پہلی دفعہ دورہ قرآن سن رہے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے کبھی دورہ قرآن کو نہیں سنا تھا، ان کے لیے آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس ہدایت پر عمل کریں، ہم سنیں، اور جب ہم نے سن لیا، ہمیں ہدایت مل رہی ہے، اب اگر کوئی رمضان کے بعد پیچھے ہو جاتا ہے، رمضان کے بعد واپس پلٹ جاتا ہے، تو یہ پھر پریشان کن معاملہ ہے۔ تو اپنے لیے ایک پیغام اللہ کی طرف سے لکھ لیں کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھے اس ہدایت پر کاربند رکھیے گا، آپ مجھے واپس پلٹنے والا نہ بنائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں رمضان المبارک کے بعد پھر سے اپنی دنیا داری میں پلٹ جاؤں اور میں پھر سے بھول بھال جاؤں کہ میں نے رمضان بھی کوئی گزارا تھا۔ جب ان کی قوم نے نہیں مانا اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر شعیب کی تم راہ پر چلو گے تو بے شک تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے، جیسے ہمارے یہاں آج ہوتا ہے نا کہ اگر دین پہ چلو گے، سود چھوڑ دو گے، بزنس میں ایماندار ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کہاں پروفٹ ہوگا، جب تک بزنس میں بے ایمانی نہ ہو تو کہاں پروفٹ، حلال پروفٹ تو بہت تھوڑا ہے۔ تو یہ تو بہت غلط ہے۔ آج شیطان ہمیں بھی اسی چیز سے ڈراتا ہے کہ اگر تم دین کے راستے پر چلو گے، حلال تجارت کرو گے، سود چھوڑ دو گے، تو تمہارے لائف سٹائل پہ اثر پڑے گا، تمہیں شاید اتنی سہولتیں، اتنا سب کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اسلام کے مطابق تجارتیں کرنی، اسلام کے مطابق اپنے معاملات کرنے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ چونکہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، لہٰذا ان کی حالت ایسے ہو گئی جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اس آیت کے پورشن کو ہائی لائٹ کریں۔ کتنا ہی وقت گزر گیا، ہمارے کتنے ہی پیارے دنیا سے چلے گئے، شاید ان کی قبروں کے نشانات تک مٹ چکے ہوں۔ جب ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر پتہ ہی نہیں چلتا، ایک وقت آتا ہے کچھ عرصے تک لوگ روتے دھوتے ہیں، پھر یاد آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم دنیا کے جھنبیلوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں گزرے ہوئے انسان یاد ہی نہیں آتے۔ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور ہمارے گھر ایسے ہو جائیں کبھی ہم ان میں بسے ہی نہ تھے، تو ہم اپنے اپنے حصے کا کام کر جائیں، اپنے اپنے حصے کی ایفرٹ کر جائیں، اپنا اپنا حق ادا کر جائیں۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے احکامات پہنچا دیے تھے جو میرے پروردگار کی طرف سے تھے، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اگر سختی آتی ہے یا تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہے کہ ہم گڑ گڑا کر اسے بلائیں، ہم اسے پکاریں۔ اب آپ ذرا تصور میں لائیں ایک ایسا بندہ آپ کے قریب ترین، آپ کے ارد گرد، جسے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہوں، جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو، کیا وہ اللہ کو پکارے گا؟ شاید وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں پکارے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھیں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں اور بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا دنیا دار بدل جاتا ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اچانک کسی کی اولاد چلی جاتی ہے، کسی جوان اولاد کا مر جانا انسان کو دین کی طرف لے آتا ہے۔ بعض اوقات شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک، آپ کے کسی اسپاؤس کا دنیا سے چلے جانا، یہ آپ کو دین کے پاس لے آتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی دنیا میں بہت بڑا حادثہ ہونا، یہ آپ کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی پہ ایسی آزمائش آئے کہ ہمیں کوئی حادثہ اللہ کے قریب لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر سختی اور تکلیف میں اللہ پکڑتے ہیں تو اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم اللہ کو بلائیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ پھر اگلی آیت پہ غور کریں، آیت نمبر 95۔ آپ کے اور میرے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس میں کہ ہم نے اس بدحالی کی جگہ پھر خوشحالی کو بدل دیا، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی،
تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشحالی دیتے ہیں، راحتیں دیتے ہیں، تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر میں کسی کی رسی کو ڈھیل دیتا ہوں تو وہ آدمی کس حد تک جاتا ہے۔ اگر انسان اسی ڈھیل میں اسی رو میں بہتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر پیغام دے دیا، اگر ہم ایمان لائیں گے، ہم تقوی اختیار کریں گے تو آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ ذرا اس پوائنٹ کو اپنے لیے نوٹ کریں، اگر میں اللہ پر ایمان لاؤں، اگر میں اللہ کا تقوی اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ کیا واقعی میں اس طرح کی برکتیں کھولیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش ڈالتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اگر ہمیں گھر میں برکتیں چاہیے، ہمیں گھر میں راحتیں چاہیے تو ہمیں ہر حال میں تقوی کی روش اپنانی ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے عمل کو دیکھنا ہوگا۔ عمل سنوریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے ایک کہ جب مومن ہوتے ہیں وہ اگر آرام اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں تو یہ دونوں حالتیں ہی مومن کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دیں تو شکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش دیں تو صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ وہ بے فکر ہو کر سو رہے تھے، اچانک ان پر عذاب آ گیا۔ ایسے وقت میں جب وہ بے فکر تھے، ایسے پہر میں جب انسان غفلت کی نیند سوتا ہے اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جائے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر عذاب آئے دن چڑھے جب انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو۔ اگر آپ یاد کر سکیں، اور 2005 کا زلزلہ آلموسٹ سب لوگوں کو یاد ہوگا، اس وقت ایسی حالت ہو گئی تھی کہ دن کا وقت تھا، آپ صبح 9-10 بجے کا وقت ہے اور آپ دنیا کا ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، اور اللہ نے زمین کو ہلا دیا، اور زمین پھر ایسی ہلی کہ ایک دفعہ تو پتہ لگا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہا کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ اللہ جب پکڑنا چاہے تو اللہ تعالیٰ دن اور رات نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ وقت نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پکڑنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے کرتوتوں کے سبب پکڑنے پہ آئے گا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کی بستیاں پلٹ دیتے ہیں اور تباہی پہ تباہی آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان بستیوں کے قصے اسی لیے سنائے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے اللہ نے کہا کہ ان کے دل بند ہو گئے، وہ کچھ سن نہیں سکے، کیا ہمارا حال بھی تو یہ نہیں ہو رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی بند ہو گئے ہیں؟ کہیں میرے دل میں ابھی بھی شعور ہے اتنے پارے پڑھنے کے بعد؟ کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ نہیں میرے اندر ابھی ایمان کی تھوڑی سی رمق باقی ہے، مجھے اس چنگاری کو ہوا دینی ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ دورہ قرآن کے بعد میں پراپر قرآن سیکھوں، میں قرآن کی تجوید سیکھوں اور تفسیر سیکھوں، میں اس کا ترجمہ خود سے پڑھوں، میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ قرآن مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ باتیں ہیں، یہ اس کے پیغامات ہیں جو وہ ہمیں ہر طریقے سے دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم میری بات مانو گے تو تمہیں میں اجر دوں گا، میری نہیں مانو گے تو جنہوں نے نہیں مانی ان کے انجام دیکھ لو۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، ایک اور پیغام آیت نمبر 102 دیکھیں ذرا غور کریں، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ اس آیت پہ آ کر اپنے لیے سوال لکھیں۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں طویل قصہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے اس ایک آیت کا آنا آپ کے اور میرے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم اپنے لیے ایک ایک سوال لکھیں، کیا میں عہد کی پاسداری کرتی ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اکثر لوگوں کو وفائے عہد میں نہ پایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وعدوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر ایک کام کے لیے وقت دیا ہے تو وہ کام اس وقت پہ تو پورا ہم نے کرنا ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں، قسمیں تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں، وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، قرآن کا پیغام ہے
وعدے کی پابندی کرنی ہے، چاہے وہ عہد آپ کا اللہ سے ہے، چاہے وہ ہم روزانہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان پر جو شریعت آئی ہم اس کے پابند ہیں، اور جب ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم اس وعدے کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک وعدہ ہم نے اپنے والدین سے کیا، ایک وعدہ ہم اپنے رشتوں سے کرتے ہیں، اور ہم وہ سارے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ایفائے عہد میں کتنا پابند ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے اگلا پیغام دیا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ اب یہاں سوال لکھیں، میں کہاں کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتی ہوں؟ کیا میں بے حکم لوگوں میں شامل ہوں؟ ہر بندہ اپنے لیے سوال لکھے۔ آپ دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اوروں پہ بات کریں، آپ اپنی ذات کو دیکھیں، میں اپنی ذات کو دیکھوں، اپنے آپ کو جج کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ قصے اسی لیے اتنی ڈیٹیل میں بتائے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم بہترین طریقے سے اپنا تزکیہ کر لیں گے، اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جہاں ضروری پیغامات ہیں ہم ان پہ صرف بات کریں گے، کیونکہ قصہ بہت لمبا ہے اور میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گی۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت دی۔ نبوت کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے امراء کے پاس گئے۔ فرعون اور اس کے امراء یعنی کہ امیر لوگ جو اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، ان کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اور انہوں نے اپنی رسالت کا کہا اور صرف ایک بات کہی کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ مطالبہ کیا کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ اور دوسرا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو۔ فرعون نے کہا اچھا اگر تم کوئی معجزہ لائے ہو تو دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اچانک وہ اژدہا بن گیا۔ اسی طرح اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا، وہ چمکنے لگا ایسے جیسے سورج چمکتا ہے۔ تو فرعون میں جو سردار لوگ تھے، قال الملأ من قوم، جو سردار تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بہت بڑا جادوگر لگتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا کرو کہ تم اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور ذرا اپنے علاقے کے سارے جادوگروں کو بلاؤ۔ اس نے شور شرابہ شروع کر دیا، شہروں میں ہرکارے بھیجے، ایڈورٹائزمنٹ کی، ماہر جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب سارے کے سارے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو وہ جادوگر فرعون کے پاس آ کے کیا کہنے لگے؟ آیت نمبر 113 پہ غور کریں، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں گے تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان لنا لاجرا، کیا اگر ہم غالب آتے ہیں تو کیا تم ہمیں اجر دو گے؟ اگر ہم تمہارے جو ہے وہ موسیٰ کے جادو کے مقابلے میں ہم جیت گئے تو تم ہمیں کیا دو گے؟ یہ تھا لالچ، انعام کے لالچ میں آئے تھے نا، ان کے اندر لالچ تھا کہ ہمیں انعام ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا ہاں میں انعام بھی دوں گا اور تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں بھی شامل کر لوں گا، اپنے قریب ترین کے لوگوں میں عہدے دے دوں گا۔ اچھا، جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے جب مقابلے کے لیے آمنے سامنے آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا پہلے آپ اپنا ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو۔ انہوں نے جب اپنا جادو شروع کیا تو لوگوں کی نظر بندی ہو گئی اور جادو کا بہت بڑا کھیل کھیلا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ذرا اپنا عصا ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو جتنے کھیل جادوگروں نے بنائے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اس اژدھے نے ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہاں ہمارے لیے ایک چھوٹا سا سبق ہے، ایک پیغام جو اس قصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں دین پر چلنا بہت مشکل کام لگتا ہے، ایک چھوٹی سی بات کو ماننا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے بہت بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم دین کی ایک چھوٹی سی بات پہ عمل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہمیں یہ نقصان نہ ہو وہ نہ ہو، ہم ڈر کے رکے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم کام کر لیتے ہیں، ہم عمل شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باطل کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے عصا
ساتھ ڈالتے ہی جادوگروں کے سارے جادو باطل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق ظاہر ہو گیا، انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب جاتا رہا۔ حق تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم حق پر ڈٹ جاتے ہیں، بعد میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس سب کے بعد کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر تھے سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر وہ کہنے لگے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ موسیٰ کے بجائے فرعون کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے تھے کہ اگر ہم جیتے تو تم ہمیں انعام دو گے، مال کا لالچ، انعام کا لالچ۔ یہاں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ تو واقعی حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب سچ کی سمجھ آ گئی تو دل جھک گیا، اور جب دل جھکا تو دل سے مال کی محبت نکل گئی، پھر وہ انعام بھول گئے۔ جب سارے کے سارے جادوگر سجدہ کرنے لگے تو فرعون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہاں اپنے لیے ایک سوال نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جب قصے سناتے ہیں نا تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اپنے لیے کیا جرم لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کی فرعون نے کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہو؟ آج آپ ذرا سوچیں کہ کیا مجھے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ سوال لکھیں اپنے لیے، کیا مجھے دین کے کسی عمل پر چلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ آئی بروز بنانا گناہ ہے اور آپ آئی بروز بنانے سے اس لیے رک جاتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو کیا آپ کو اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اچھا پھر آپ بتائیں نا، پھر آپ برا تو نہیں منائیں گے نا، پھر میں آپ کو بری تو نہیں لگوں گی نا، اچھا پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا اگر میں ایسا نہ کروں آئندہ؟ چھوڑ دیں اپنے آپ کو، جب ہم اللہ کے حوالے کریں گے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر کے ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ نہ دیکھیں آپ دنیا کو، نہ دیکھیں لوگوں کو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، نہ دیکھ تو دنیا داری، نہ تو خواب دیکھ، پہلے اپنے اعمال دیکھ اور پھر قبر کا عذاب دیکھ۔ آپ اور میں خود اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے معیار پہ چلنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ چلنا ہے۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، ساحر جادوگر جتنے بھی تھے وہ سارے سجدے میں گرے نا، ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے۔ وہ سجدہ جسمانی بھی ہے، اطاعت کا سجدہ بھی ہے، وفاداریوں کا سجدہ بھی ہے، تو اللہ ہمیں وہ سجدے نصیب کرے۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر تو کوئی بات نہیں مان رہے، اب اس نے ڈرانا شروع کر دیا، دھمکیاں دیں، میں تمہارے ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دوں گا اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دوں گا، میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اب جادوگر کیا جواب دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم ہمیں مار بھی دو تو مرنے کے بعد تو ہم نے مالک کے پاس ہی جانا ہے، ہم نے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ یہاں اپنے لیے بھی ایک سوال لکھیں کہ جب میں دنیا میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو کیا کوئی کام کرتے ہوئے، اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہوئے مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے؟ میں یہ کیوں بھول جاتی ہوں کہ اللہ کے پاس جاؤں گی تو مجھے حساب دینا پڑے گا؟ اور جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی نا تو ہمارے کئی گناہ بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر اس دوران آزمائش آئے، تکلیف آئے، پھر اللہ سے یہی دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں اسلام کی حالت پر زندگی گزارنے والا بنائے اور حالت اسلام پر ہی موت نصیب کرے۔ اب اس سارے واقعے کے بعد قوم کو، فرعون کی جو قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی اگر رہنے دو گے تو یہ تو ملک میں فساد کریں گے، یہ تمہیں اور ہمیں اور ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے، لہٰذا تم کیا کرو کہ تم ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اس طرح تو مطلب جب تم ان سے طاقت اپنی آزماؤ گے، ان پر اپنا زور آزماؤ گے تو وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ فرعون نے 2 دفعہ اس طرح کا کام کیا کہ وہ مردوں کو قتل کر دیتا، بیٹوں کو قتل کر دیتا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اسے یہ خبر ملی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو تمہیں اور تمہارے تخت کو نیست و نابود کر دے گا، اور دوسری دفعہ اس موقع پر کہ جب انہیں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون اور موسیٰ کے پیروکار ہم پر غالب نہ آ جائیں۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی والعاقبۃ للمتقین، عاقبت یا آخری کامیابی تو اللہ ہی سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا کامیابی اسی کو ملے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج کل ہم جو دیکھتے ہیں غزہ والوں کو، جو حالت ہے فلسطین کی، سارے کا سارا اسرائیل مل کر پورے کا پورا غزہ بھی تباہ کر دینا، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے تو وہ غلط ہیں۔ ہم ایمان لانے والے، ہم مومن اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو دنیا سے جائے گا، جو شہید ہو کر جائے گا، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، وہ وہاں روزیاں پا رہا ہے، وہ بلند درجات والا ہے، اور حقیقت میں وہ کامیاب ہے، آخرت کی کامیابی انہیں مل رہی ہے نا۔ کیا ہوا دنیا سے چلے گئے، کیا ہوا دنیا میں نہیں رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری امت مسلمہ کو جگائے، آپ اور میں فردن فردن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، کثرت سے تڑپ کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود سے مددگار بھیجے، اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرے، اور ہماری امت مسلمہ کے سوئے ہوئے سرداروں کو جگا دے، سوئے ہوئے ہمارے جو وزراء اور امراء ہیں ان کو جگائے۔ ہمارے لیڈرشپ، ہماری ساری مسلم امہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر متحد ہو جائے تو یقیناً اسرائیل کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جب ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوگے، لیکن تمہیں مال کی ہوس یا مال کی کثرت تمہیں بزدل بنا دے گی، اور یہی حال ہے آج، مال کے زیادہ ہونے کی ہوس، کہ کہیں ہمارے قرضے نہ بند ہو جائیں، کہیں ہمارے سفارتی تعلقات نہ خراب ہو جائیں۔ آج ہم وہ ایکشن نہیں لے رہے جو مسلمانوں کو لینا چاہیے۔ مسلمان ممالک متحد ہو جاتے تو نہ فلسطین میں اتنا کچھ ہوتا، نہ اسرائیل جو ہے وہ اتنے ظلم کرتا، نہ کشمیر میں اتنے ظلم ہو رہے ہوتے، نہ کبھی برما میں ہوتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید امت مسلمہ کو بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا ایک کمزور حصہ مصیبت میں ہے تو باقی مسلمان کیا کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے نا کہ ہم کیسے لڑیں گے؟ ہم تو اپنے گھروں کی لڑائیاں اور فساد نہیں ختم کر سکے، ہم تو اپنے گھروں میں اتفاق اور محبت نہیں پیدا کر سکے، ہم دوسروں کو کیا دیکھیں گے؟ وہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا نا، مولانا حالی نے، کہ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب خود بھائی بھائی سے جدا ہے۔ ہمارا بھی تو حال یہی ہے، سگے بھائی ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، ہم لوگ کیا فلسطین والوں کے لیے اور کشمیر والوں کے لیے لڑیں گے اور ان کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ اٹھائیں گے؟ ہمیں تو خود ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تباہی کی کس ڈگر پر کھڑے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے تو صرف قرآن کھول کے پڑھنے نہیں ہوتا۔ وہ میں نے ایک جگہ ایک نظم پڑھی تھی کہ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر آذان کبھی ہم اٹھتے نہیں، ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو کبھی سر سجدے میں ہم رکھتے نہیں، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، بند تو کبھی ٹی وی ہم کرتے نہیں، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے مسلمان تو ہم لگتے نہیں۔ ہمارا یہی حال ہے، ہماری آج سیرت ٹھیک نہیں ہے، صورتیں تو سب کی مسلمان ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس داڑھی رکھ لینا، ٹخنے سے شلوار اونچی رکھ لینا، حجاب نقاب کر لینا، بس اتنا اسلام ہے۔ نہیں، اسلام تو بہت، اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے کردار سازی کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے عیب ختم کرو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایمان لائیں، لوگ پوچھیں اچھا قرآن پڑھتی ہو، کہاں سے پڑھتی ہو، بہت سمجھ کے پڑھتی ہو، بڑے اچھے عمل کرتی ہو، لوگوں کو نظر آئے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہو کے مومن نہیں ہیں۔ ہمیں وہ جو کام ہمیں کرنا تھا، ہمیں تو پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرنی تھی، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں خود ترجمے سے نماز تک نہیں آتی، ہمیں تو پوری دنیا تک اسلام پہنچانا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں رکھے قرآن پاک گرد سے اٹے پڑے ہوتے ہیں، اور ہم نے رمضان کے علاوہ کبھی قرآن مکمل نہیں کیا ہوتا۔ تو کیا ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ جو کام بنی اسرائیل اتنا عرصہ کرتی آئی،
وہ جیسے وہ بھولے رہے ویسے ہی آج ہم بھی بھولے ہوئے ہیں. جیسے لوگ دین سے شروع سے بھول جاتے ہیں نا، لوگوں کی یہی عادت ہے، اللہ کا پیغام لوگ بھول جاتے ہیں، آج ہم بھی بھولے ہوئے ہیں. تو ہم نے اس پیغام کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے. نیت کر لیجئے کہ اس رمضان المبارک کے بعد آنے والے اگلے 11 مہینے میں قرآن کو اس طرح سے سمجھوں گی کہ اگلے دورہ قرآن کے وقت مجھے ہر آیت پہ ہر بات سمجھ آ رہی ہو انشاءاللہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو بہت جلد ہلاک کر دے گا اور تمہیں فلسطین کی سرزمین کا وارث بنائے گا، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعونیوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں، پھلوں کی کم پیداوار میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. اس آیت سے بھی سبق سیکھ لیں، آیت نمبر 130، کہ اللہ اگر کوئی مصیبت لاتا ہے نا، اللہ قحط سالی میں یا کہیں کو تنگی دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ ہم نصیحت قبول کریں، ہم سمجھیں کہ اللہ نے اس لیے یہ کیا کہ ہم اللہ کے قریب آئیں. جب ان پر خوشحالی آتی تو یہ کہتے کہ ہمارے لیے یہ ہونا ہی چاہیے، اور جب ان پر کوئی بدحالی آتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے. یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ یوں کہتے کہ کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ، ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. جواب میں اللہ نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے. وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ تھے ہی مجرم، وہ جرائم پیشہ لوگ تھے. اب یہاں رک کے ذرا دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں خوشحالی آتی تو کہتے ہیں میری وجہ سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں ڈیزرو کرتی تھی، میں نے اتنا پڑھا ہے بھائی، مجھے نوکری نہ ملتی تو کس کو ملتی، میں یہ کامیابی نہ حاصل کرتی تو کیسے کرتی، میرے پاس تو یہ ڈگری تو یہ ڈگری تو یہ ڈگری. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کرتے ہوتے تھے. پھر کیا ہوا کہ ان کے تکبر کی وجہ سے اگر ان پہ کوئی آ جاتی نا مصیبت، تو وہ فرعون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو کہتے کہ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جبکہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات لکھ دی گئی کہ ہم نے کسی چیز کو، کسی وقت کو، کسی انسان کو، کسی لمحے کو اور کسی کام کو منحوس نہیں کہنا. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کو منحوس کہنے والے؟ ہم نے ایسا نہیں کرنا. اگر کسی کو کوئی آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر چکے ہیں، پچھلے جو گزر گیا اس پر توبہ کر لیں، آگے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے، یہ جو ہم نے آیت پڑھی نا 133، اس میں ان سارے عذابوں کا ذکر ہے جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر کیے. اس میں سے طوفان کا آنا، کثرت بارش کا ہونا، ہر چیز کا غرق اور تباہ ہو جانا، اسی طرح کثرت اموات کا ہونا، جیسے ہر گھر میں ماتم ہی ماتم ہو، ہر بندہ مر جائے. اسی طرح ٹڈیوں کا حملہ جو ساری کی ساری فصلوں کو تباہ کر دے. اور یہ ٹڈیاں کیا کرتی؟ غلوں اور پھلوں کو اور ساری فصلوں کو چٹ کر جاتی. اسی طرح ان پر اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، اور جوئیں ایسی کہ ان کے جسموں پر اور کپڑوں پر اور بالوں میں اتنی جوئیں ہو جاتی کہ وہ کھانا کھانے لگتے تو جوئیں گرتی. اسی طرح جو غلہ رکھتے تو اس میں گھن کا کیڑا پڑ جاتا اور انہیں سخت پریشانی ہوتی، اور مینڈک نکل آتے. آپ امیجن کریں آپ کی پلیٹ کھانے کی پڑی اور اس میں سے مینڈک اچھل آئے. اسی طرح آپ پانی کا گلاس پینے لگے، اس میں سے مینڈک نکل آئے. انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دکھائے، ایسے عذاب دکھائے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں نا جب اس طرح کی سچویشن ہو، ہر طرف جوئیں، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، کوئی بھی ان میں سے عذاب آپ سوچ لیں اپنے ذہن میں، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان نہ سو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. ہر چیز نا، سونا جاگنا، کھانا پینا، راحت آرام، سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اتنے عذاب بھیجے، ایون کہ جگہ جگہ سے خون بہہ پڑتا، پانی پینے لگتے تو اس میں خون آ جاتا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو نکسیر کی بیماری لگ گئی، ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو جاتا. تو یہ ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیے معجزات کی صورت میں، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ عذاب دیتے نا تو یہ کہتے اے موسیٰ ذرا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر وہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے. جب عذاب ایک خاص وقت تک ان کو پہنچنا ہوتا، پہنچ جاتا، اللہ عذاب ہٹا دیتا، وہ پھر وعدہ خلافی کرتے، پھر عہد شکنی کرتے. اب ذرا یہاں پر سوچیں اپنے لیے، آپ اور میں، ان کا حال کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ مشکل آتی ہے، موسیٰ تم ذرا جا کے اپنے رب سے دعا کرو.
آج ہم میجورٹی مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دعا کروانی ہے، فلاں کو بلا لو وہ دعا کرے. اچھا جی فلاں مسجد کے مولوی صاحب بڑی اچھی دعا کرتے ہیں، ان کو بلا لیں. دعا تو ہم میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. بے شک مانگنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن دعا تو سارے کر سکتے ہیں. اللہ تو آپ کی بھی ویسے ہی سنے گا، میری بھی ویسے ہی سنے گا. تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ بات نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی انداز سے اللہ کو پکارے گا نا تو اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عذاب ہٹتا تو وہ عہد شکنی کرتے. آج ہمارا حال یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور غفلت کا شکار تھے. جبکہ جو کمزور تھے انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورب اور پچھم کا مالک بنا دیا اور وہ ایسی زمین جس میں ہم نے برکت رکھی. اور اللہ آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. یہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سارے وعدے پورے کریں گے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کر دیکھتے ہیں نا کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں. تو جب بھی مشکل آئے، جب بھی آزمائش آئے، ہم نے صبر کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کروا دیا، دریا پار کر گئے، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جہاں کچھ لوگ بت رکھ کے بیٹھے تھے اور وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے. تو قوم کہنے لگی موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں. آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم تو واقعی بڑی جہالت میں ہو. آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام انہیں دریا سے نکال کر لے کر جا رہے ہیں، ان کے سامنے فرعون غرق ہو گیا. اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد قوم کا حال کیا ہے کہ قوم اپنے آپ کو بت دیکھتے ہی پھر کہہ رہی ہے چلو جی ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کر دو. آپ ذرا سوچیں، خود ایک دفعہ ایک چیز ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ ایک بندہ، اور یہاں ذرا موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اتنی قوم اتنے معجزات سے گزار کے میرے ساتھ آئی اور یہ کیا کہہ رہی ہے. ایک عقل فہم والا انسان، ایک شعور والا انسان. آپ دیکھیں کہ اتنے لمبے لمبے لوگ دعوے کرتے ہیں عقل و شعور کے، اتنے لمبے لمبے لیکچرز دیتے ہیں دماغ پر اور صلاحیتوں پر، اور وہی لوگ جا کے بتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں اور وہی لوگ جا کر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا رہے ہوتے ہیں بتوں کے اوپر. یہ کوئی عقل والی بات تو نہیں ہے نا. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ ہم تو اس طرح کے شرک میں نہیں پڑے، لیکن جو ایسا کام کرتے ہیں ان کی سوچ دیکھیں کہ ان کو ویسے تو اپنے آپ کو دنیا کا عقل مند ترین کامیاب ترین بزنس مین سمجھتے ہیں، کامیاب ترین لوگوں میں خود کو شمار کرتے ہیں، جبکہ عقل کی انتہا کیا ہے کہ آپ ایک بت کے سامنے جا کر بت کو پوج رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام تو محض بے بنیاد ہے. لہٰذا تم کیا کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے بچایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے. اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 راتوں کا پھر اس میں اضافہ کیا. سو ان کے پروردگار کا وقت جب پورے 40 رات کا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد اس کا انتظام رکھنا، یعنی میری قوم کی حفاظت کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اب موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے گئے، پیچھے سے قوم نے کیا کیا، قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، میں تو اور کام کے لیے گیا تھا، میں تو دین لینے گیا تھا، پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ طور پر، وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں محبت کی وجہ سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے، پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کر پایا تو تم دیکھ سکو گے. اور دیکھتے ہی دیکھتے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کہا سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کی ذات منزہ، میں بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد کیا، اے موسیٰ میں نے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے
اس کو لو اور شکر کرو، اللہ کوئی نعمت دے شکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند تختیوں پر مختلف نصیحتیں لکھ کر ان کی تفصیلات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی قوم کی طرف بھیجا، حکم دیا کہ قوم کو کہو کہ اچھے اچھے کام کرے، اور جب حکم دیا تو ساتھ بتا بھی دیا کہ جو عمل کرے گا اسے تو اجر ملے گا، لیکن میں ایسے لوگوں کو، آیت نمبر 146 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو اپنے احکامات سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں یہ دیکھ لیں وہ تب بھی ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا طریقہ بتا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ آپ نوٹ کر رہی ہیں اس بارے میں مسلسل تکبر کا ذکر ہے، مسلسل تکبر تکبر تکبر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، اگر کوئی اوڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور یہ بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متکبرین کا انجام بتایا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے گمراہی کے راستے پر جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور وجہ کیا کہ وہ آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آیات سے غافل رہتے ہیں۔ یہ جو آخری پورشن ہے نا، آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے غافل رہتے ہیں۔ یہاں پر اپنے لیے ایک سوال لکھیں، جب مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پتہ لگتا ہے، کوئی نئی بات، کوئی نیا حکم جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوتا، تو کیا اس حکم کو سننے کے بعد میرا اس پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے؟ سوال یہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کے حکم کو، اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہوں؟ میں اللہ کے حکم کو کہاں کہاں جھٹلاتی ہوں؟ ایک سوال۔ دوسرا، میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات سے غافل ہوں؟ کیا مجھے سارا دین آتا ہے؟ کیا مجھے ساری آیات کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا مجھے پورا قرآن سمجھ آتا ہے؟ کیا مجھے بیسک سارا نالج ہے قرآن کے متعلق؟ ان احکامات کے متعلق ہمیں تو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تو موسٹلی لوگوں کو فرض غسل کا نہیں پتا کہ فرض غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ ہماری کتنی ہی، آپ 100 لوگوں کو کھڑا کریں اور 100 لوگوں کو کہیں کہ نماز سنائیں اور نماز کا ترجمہ سنائیں، آپ کو شاید 100 میں سے 5 لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جنہیں نماز ترجمے سے یاد ہوگی۔ تو ہر بندہ اپنا جائزہ لے، 5 وقت جو میں نماز پڑھتی ہوں، 5 وقت جو میں اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتی ہوں، تو کیا سجدے کی حالت میں جب اللہ کے آگے سر جھکاتی ہوں تو کیا ایسا ہے کہ میرا سر جب جھکتا ہے تو میرے دماغ اور روح پہ وہ آواز اثر بھی کرتی ہے؟ کیا میں خوف خدا محسوس کرتی ہوں نماز کے دوران؟ کیا مجھے نماز کا ترجمہ آتا ہے کہ مجھے سمجھ آئے کہ اللہ کس سے میں بات کیا کر رہی ہوں، اللہ سے میں دعا کیا کر رہی ہوں؟ تو اللہ کی آیات سے غافل نہیں رہنا۔ آج اپنے لیے ایک سبق اور لکھیں، اللہ کا پیغام ہے یہ کہ میری آیات سے غافل نہیں رہنا۔ اگر ہم غافل رہیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا، کسی کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ اگلا پیغام ہمیں ایک اور اگلی آیت میں 147 دیکھیں، جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور قیامت کے آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے، جو ہم کام دنیا میں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا ہمیں اللہ پوچھے گا نہیں، ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخرت میں پتہ چلے گا جو آیات کو جھٹلاتے تھے، جو حکم نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو معبود بنا لیا، اس میں سے ایک آواز آتی، اور انہوں نے جو معبود بنایا، اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بڑی ناانصافی کا کام کیا، ظلم ہے نا شرک، انہوں نے شرک کر دیا، اور جب وہ گمراہی میں پڑے اور انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہو گیا تو کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم پر اگر تو نے رحم نہ کیا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم تو بالکل خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غلطی کا احساس ہوا، معافی مانگ لی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف واپس آئے نا تو انتہائی غصہ، انتہائی غم کی حالت، ظاہر ہے وہ گئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نبوت کی کتاب لینے، تختیاں لینے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو پھر شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آئے تو انہیں جلد بازی میں انہوں نے کیا کیا، تختیاں ایک طرف رکھ دیں، اپنے بھائی کو پکڑا اور اسے گھسیٹنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام نے محبت سے کہا، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں پر میرا بس ہی نہ چلا، ان لوگوں نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں، تو تم ان کو میرے ساتھ شمار نہ کرو، میں ان جیسا نہیں ہوں، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔
اور تم لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو. تم دیکھو جب میرے ساتھ لڑو گے تو دنیا ہنسے گی. آج آپ دیکھیں نا، مسلمان سے لڑ رہے ہیں اور دنیا ہنس رہی ہے. ہمیں مسلمانوں کو اپنے مسلمانوں کے ساتھ لڑ کے دنیا کو موقع دینا ہی نہیں. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، میری خطا کو معاف فرما، میرے بھائی کی گناہ کو بھی معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما. تو بے شک سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے کیا کیا کہ تختیاں دوبارہ اٹھائیں اور دوبارہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے چل پڑے. یہاں آیت نمبر 153 کو دیکھیں کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو کیا ہوگا؟ تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہوں کو معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی میں بحیثیت انسان اگر کہیں پاؤں پھسل گیا، کہیں قدم لڑکھڑا گئے، کہیں غلطی ہو گئی، کہیں گناہ ہو گیا، چھوٹا یا بڑا، گناہ کی بات سمجھ آ گئی کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، احساس ہو گیا گناہ کا، اور ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ جو گزر گیا سو گزر گیا، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، آئندہ کوشش کروں گی ایسی خطا نہ ہو. جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، اس کے بعد پھر اللہ معاف کر دے گا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. شرط کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے، گناہ کا احساس ہونا ضروری ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے احکامات سنائے، انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہیں یا نہیں جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کی آواز کو نہ سن لیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر وقت معین پر چلے گئے اور کوہ طور پر پہنچے. انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ سارے کے سارے مر گئے. جب ایسا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ نے موت ہی دینی تھی تو ہم نے جب انہوں نے ڈیمانڈ کی اب تب ہی موت دے دیتے. اب جب آپ نے انہیں ہلاک کیا ہے تو یہ تو بے وقوف سے لوگ تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح کریے کہ ان کو ٹھیک کریے، یہ دوبارہ زندہ ہوں تاکہ واپس جا کر یہ لوگوں کو گواہی دے سکیں کہ آپ واقعی میں ہیں. کیونکہ ان 70 آدمیوں نے جب آواز سنی نا کوئی طور پر اللہ تعالیٰ کی، تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا ان 70 لوگوں نے وہاں جا کر دعائیں کی اور دعا میں ایک دعا یہ کی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے پہلے تو نے کسی کو نہیں دیا اور نہ ہی آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی جس پر اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے ان کو ہلاک کر دیا. اور مفسرین کی ایک اور رائے بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جب دیکھنے کا مطالبہ کیا تو تب ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. جب ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. آگے دیکھیں آیت نمبر 156 اور 157 میں ہمارے لیے پیغامات کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا. شرائط کیا؟ نمبر 1 جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمبر 3 جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں یعنی جو ہم نے حکم دیا اس کی اتباع کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسے رسول یعنی نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کرنا ہے، نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں. بوجھ اور توق یہ کیا ہیں؟ یہ جو پچھلی شریعت میں تھے. مثلا وہاں کیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس کا قتل کرنا ضروری ہے، دیت یا معافی نہیں تھی اس زمانے میں. اسی طرح جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اسے وہ پھینک دیتے. ہمیں شریعت محمدیہ میں اسے دھونے کا حکم ہے. ایک قوم ایسی تھی جو قصاص میں دیت اور معافی کی جنہیں اجازت تھی. ہمیں اس طرح سے ہے مطلب کہ ایک ایسا تھا کہ وہ بدلے میں صرف دیت نہیں دے سکتے تھے، ہمارے لیے دیت اور معافی دونوں کی اجازت دے دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری امت نے آج
ان فضول رسم و رواج کو اپنے اوپر بوجھ کی طرح لاد دیا ہے جو جاہلیت میں لوگوں کے پاس تھے۔ جاہلیت میں جو لوگ کرتے ہوتے تھے نا، آج کل وہی سب کچھ ہو گیا ہے۔ آج کل تو جینا مرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم نے کل کے بارے میں آیت پڑھی تھی نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا جینا مرنا بھی اللہ تیرے حکم کے مطابق ہوگا، میرا جینا مرنا بھی تیرے طرز عمل کے مطابق ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جینا یا مرنا دونوں اتنے مشکل ہو گئے کہ ایک بندہ اگر مر جاتا ہے تو اس کے کل اور جمراتوں اور چالیسویں کے لیے بھی لوگ لے لے ادھار اور پکاتے ہیں دیکھیں۔ کیوں وہ ہم کام کرتے ہیں جو ہمارے دین میں نہیں؟ ہمارا دین تو اتنا مشکل کبھی بھی نہیں تھا۔ ہمارے دین نے تو کہا جس گھر میں میت ہو اس گھر میں 3 دن تک چولہا بھی نہ جلے۔ ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھی دیکھ کھانے کی ملے، ہمیں تو یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم جہاں جا رہے ہیں ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ہمارے لیے تو مرنا بھی آج کل کے دور میں مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ مرتے ہیں تو پیچھے والے ادھاری اتارتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین محمدی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے آیت نمبر 158 میں پیغام دے دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے نبی کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت چاہیے، قرآن اور حدیث سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آگے سے تھوڑا سا اور ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جب الگ الگ تقسیم کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ جب قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے حصے کو پتھر پر مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹے، اور ہر جو ہے وہ گروہ کو اس کے پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ ہر گروہ کا اپنا چشمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھوٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا کہ جاؤ فلاں آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ، اور جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا سجدن نغفر لکم خطایاکم۔ اللہ نے کہا وقولوا حطۃ، تم حطۃ کہتے جانا۔ حطۃ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں استغفر اللہ، تو حطۃ ان کی زبان میں یہ تھا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جانا۔ اللہ نے کہا تھا جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اور سنزید المحسنین، احسان کرنے والوں کو تو اللہ اور دے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کلمے کو ہی بدل دیا، انہیں جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں آسمان سے عذاب بھیجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں آسمان سے عذاب بھیجا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن منع کیا تھا مچھلیوں کا شکار کرنے سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہفتے والے دن ان کی طرف مچھلیاں زیادہ ابل ابل کر آتی، عام دنوں میں اتنی نہ آتی، تو انہوں نے اس حکم کی بھی نافرمانی کی۔ یہ گڈھے کھود لیتے یا جال پہلے سے بچھا لیتے یا مچھلیاں پکڑنے کے پہلے کام ایسے طریقے اختیار کر لیتے کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارا حکم نہیں مانا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کیسے کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام دیا کہ ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کی، کچھ نیک تھے کچھ برے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف طریقوں سے آزمایا، کچھ کو خوشحالیوں سے اور کچھ کو بدحالیوں سے، کہ شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، وہ اس دنیا فانی کا متاع لے لیتے اور کہتے کہ ہماری ضرور مغفرت ہوگی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو وہ اس کو بھی لے لیں، یعنی وہ دنیا کے مال کے حریص ہو گئے۔ کیا ان سے اس کتاب کی اس مضمون کا وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ اور انہوں نے اس کتاب میں سے جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہاں آ کر ذرا رک جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ جو ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور اس کتاب میں جو کچھ ہے انہوں نے اس کو پڑھ لیا تھا۔ ہم نے الحمدللہ کتاب کے 9 پارے مکمل کرنے کے ہم قریب ہیں۔ 9 پارے پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تقوی کا معیار بہتر ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ 9 پارے پڑھ کے مجھ میں کتنا تقوی آیا؟
مجھے کیا لگتا ہے کہ میں کتنی تبدیل ہو گئی ہوں۔ کیا آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن دل میں اترنے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ روح میں جذب ہونے لگا ہے، کہیں نہ کہیں مجھے اس سے کنیکشن محسوس ہونے لگا ہے؟ ہماری فطرت میں توحید ہے، ہماری فطرت میں لکھ دیا گیا کہ ہمیں اللہ اور اس کی بات سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی کوئی رہنمائی کرے ہم سیدھے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ بس بات اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی ساتھ والے کی ضرورت ہے جو ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر جائے۔ آپ میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دورہ قرآن جب شروع ہوا تو خود بھی شامل ہوئے، دوسروں کو بھی شامل کیا۔ اب جس کو آپ نے شامل کیا ہوگا، اگر اس میں سے کسی ایک کا بھی دین بدل گیا، اس کے دل میں دین کے لیے محبت بدل گئی، ایک تھا روایتی دین، اب جو آ گیا وہ عمل کا دین، اب جو آ گیا وہ ایمان کا بیج آپ نے اگر بو دیا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی لگا دیا ہے، اس کو ساتھ لے کر آیا، آپ نے اس کو تھوڑی سی کھاد ڈال دی ہے، تو یقیناً عمل کا پھل لگے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود عمل کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ بینگ اے مومن ہمارا کام ہے ہم خود بھی ایک نیک کام کریں، دوسروں کو بھی پکڑ پکڑ کر لے کر ساتھ چلیں، تاکہ جو حصہ ہم نے کتاب کا پڑھا، جو ہمیں سمجھ آئی، دوسروں کو بھی سمجھ آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ وہ ہیں جو کتاب کے پابند ہیں۔ ہم کتاب کے پابند ہیں؟ اپنے لیے ذرا سوال لکھیں، کیا میں اس کتاب کی پابند ہوں؟ اور میں اس کتاب کی کتنی پابند ہوں؟ یہ 2 سوال ہیں۔ کتنے احکامات پر میں پابندی سے عمل کر رہی ہوں؟ کتنے احکامات ہیں جن پر عمل کرنے کا میں نے سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ عمل کروں گی، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کر لیں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اللہ اجر ضائع نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر نیکی کا اجر بہترین طریقے سے ہمیں دے گا۔ بس ہمیں نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نیکیاں کر لیں گے تو اجر کی ہم یقین رکھیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں انشاءاللہ تعالی کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا۔